جی معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم شوکت صدیقی کے ایک مشہور ناول جانگلوس کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لفظ جانگلوس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی جنگلی، وحشی، ان پڑھ، جاہل، گنوار یا اجڑ کے لیے جاتے ہیں، اور یہ 3 حصوں پر مشتمل ناول تقریباً 2000 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس ناول پر ایک ڈرامہ بھی بن چکا ہے جو کہ PTV پر پیش کیا گیا۔ اس ناول کے اسلوب کی بات کریں تو اس کا اسلوب بڑا سادہ رواں دواں ہے، جس میں مقامی رنگ بھی ہے اور ادبی چاشنی بھی ہے، اور اس کا لب و لہجہ دیہاتی ہے۔ اس ناول کے اسلوب کے باعث ہی اس ناول کو ہم زندہ ناول بھی قرار دے سکتے ہیں۔ شوکت صدیقی نے ہر علاقے کے پس منظر، ماحول اور کردار کی ذہنی اور فکری استعداد کے مطابق ہی اپنے کرداروں کی زبان و بیان جو ہے وہ پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ شوکت صدیقی کا حافظہ بڑا تیز ہے اور مشاہدہ بڑا گہرا ہے۔ وہ جب بھی کسی منظر اور ماحول کو دیکھتے ہیں تو اس کی مکمل جزیات اور تفصیل پیش کرتے ہیں، اور یوں وہ منظر اور ماحول ہمارے سامنے زندہ ہو کے آتا ہے۔ اس ناول کے کردار جس طبقے، پیشے اور معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں ان کی زبان سے، ان کے لب و لہجے سے ہی ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی جاگیردار ہے تو اس کا لہجہ بڑا بلند ہوگا اور کرخت اور سخت ہوگا، جبکہ غریب کردار کا لہجہ نرم، عاجزانہ اور انکساری سے بھرپور ہوگا۔ ان کے اسلوب میں ایک بے ساختگی سی ہے۔ مثلاً ایک جگہ پہ ملاحظہ کیجئے کہ کاغذ تو میں نے اچھی طرح دیکھ لیا، رہ گیا قانون، تو ساتھ والے کمرے میں قانون کے رکھوالے خود قانون کی ایسی تیسی کر رہے ہیں۔ آج اتفاق سے وہ نہیں ہیں جو کبھی انصاف کے ترازو میں قانون تولا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شوکت صدیقی نے بڑی خوبصورت تشبیہات اور استعارات کے استعمال سے اپنے اسلوب کی خوبصورتی کو مزید دو چند کر دیا ہے۔ اگر ہم اس ناول کی مزید خوبیوں کا تذکرہ کریں اور اس کی فنی خصوصیات کا جائزہ لیں تو اس ناول میں منظر نگاری بڑی خوبصورتی سے پیش کی گئی ہے اور بڑی جزیات اور تفصیلات کے ساتھ منظر نگاری کی گئی ہے۔ مثلاً ایک منظر ملاحظہ کیجئے، ہوا کا تیز جھونکا آیا، خزاں رسیدہ پتے درختوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرے اور دور دور تک بکھر گئے۔ یہ مارچ کی ایک ویران رات تھی، لاری اسٹینڈ ویران پڑا تھا، دکانیں بند تھیں، روشنیاں بجھ چکی تھیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی ناول کی کامیابی اور ناکامی کے لیے مکالمہ نگاری بڑی اہم سمجھی جاتی ہے۔ تو اس ناول میں بھی جو مکالمہ نگاری ہے بڑی موزوں ہے، مناسب ہے اور موقع محل کے مطابق ہے، اور کرداروں کی نفسیات، ان کے جذبات اور خیالات کی عکاسی جو ہے وہ مکالمے سے ہی ہو جاتی ہے، اور یہ مکالمے کہیں کہیں پر کہانی کو آگے بڑھانے میں مدد بھی دیتے ہیں۔ مثلاً چند مکالمے ملاحظہ کیجئے۔ وڈیرے اور بزرگ کہہ گئے ہیں کہ سور اور گدڑ کو گولی مارو تاکہ وہ فصل خراب نہ کریں۔ مزاروں اور کمیوں کی گردن سدا نیچی رکھنے کے لیے ان کی رن کو بستر سمجھو تاکہ وہ فصل پر حق نہ جتائیں۔ اسی لیے ہمیں ان کی نوجوان رناں اور بالڑاں اٹھوانی پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ خاکہ نگاری کی اگر بات کریں تو شوکت صدیقی نے بڑی مہارت سے خاکہ نگاری کی ہے، اور جس شخصیت کی خاکہ نگاری کی ہے اس شخصیت کو زندہ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ مثلاً ایک خاکہ ملاحظہ کیجئے۔ وہ کیا قیامت ہم رکاب آئی، کمر سے گھٹنوں تک سنہرے ریشمی دھاگے میں پروئے ہوئے گل چاندی کے پتوں کا لباس، یار لباس کیا تھا، چلمن پڑی ہوئی تھی اور سینہ کچے ناریل کی طرح بالکل عیاں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس ناول کے موضوع کا ذکر کریں کہ اس ناول کا موضوع جو ہے اگر ہم بات کریں تو جانگلوس کے پس منظر میں دراصل پنجاب کی زندگی، جاگیردارانہ نظام اور نچلے طبقے سے روا رکھے جانے والے سلوک کو جو ہے شوکت صدیقی نے اس ناول کے پس منظر میں پیش کیا ہے۔ ناول میں اس دردناک صورتحال کی منظر کشی کی گئی ہے کہ کس طرح جہالت، لا علمی، کم شرح خواندگی کی وجہ سے جاگیردار، وڈیرے اور زمیندار
جو ہے وہ نچلے طبقے پر اور مزاروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناول میں ہجرت کے فسادات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور الاٹمنٹ کے مسائل کو بھی پیش کیا گیا ہے کہ کس طرح جو حقدار تھے وہ اپنی زمینوں سے محروم رہے، ان کے نام زمینیں نہ ہوئیں، جبکہ بہت سارے جاگیرداروں نے، وڈیروں نے ان کی زمینوں پہ ناجائز قبضے جما لیے اور حقدار جو ہے وہ حق سے محروم رہے۔ اس کے علاوہ مصنف نے یہ بھی دکھایا ہے کہ کس طرح قانون جو ہے وہ بعض وڈیروں، جاگیرداروں، سیاستدانوں اور زمینداروں کے لیے ایک مذاق ہے۔ وہ قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور غریب کے لیے جو قانون ہے وہ بڑا ہی سخت ہے، غریب اس قانون کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک کے دیہاتوں میں جس طرز کی زندگی ہے، جاگیردار، وڈیرے جو ہیں کس طرح غریبوں پہ، مزدوروں پہ ظلم کرتے ہیں، تو اس تمام منظر کشی کو ہم بخوبی اس ناول میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بڑے لوگ کس طرح پیسوں سے غریبوں کو خریدتے ہیں اور پھر اسمبلیوں میں اپنی مرضی کے بندے داخل کرواتے ہیں تاکہ آزادی سے سب کچھ کر سکیں، ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ یہ جاگیردار، یہ زمیندار، یہ سیاستدان ساغر و مینا سے لطف اٹھاتے ہیں، گھنگروؤں کی جھنکار سے حظ اٹھاتے ہیں، شراب اور ناچ ان کی خلوتوں کا لازمی جزو ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اعلیٰ افسران بھی ان جاگیرداروں کی نجی محافل میں شریک ہوتے ہیں، اور قانون بنانے والے اور اس کے رکھوالے کس طرح قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، کس طرح ان کی غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکات کو ایک اخلاقی جواز مل جاتا ہے، ایک تحفظ مل جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں اس ناول میں نظر آتا ہے۔ معاشرتی تضاد کی وجہ سے ہی انسان کا استحصال ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایسا ملک اور ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ غربت، بھوک اور مجبوریاں ہوں، وہاں یہ سب کچھ ہونا عام سی بات ہے۔ شوکت صدیقی نے دراصل جنوبی پنجاب کی زندگی کی حقیقی جھلکیاں ہمیں دکھائی ہیں کہ وہاں پہ کس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، کس طرح ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے اس ناول میں دراصل جنوبی پنجاب کی ثقافتی زندگی، سیاسی زندگی، معاشی زندگی، رسم و رواج کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کی خانہ بدوشوں کی زندگی، ان کے رسم و رواج، ان کے لباس وغیرہ کی بھی عکاسی کی ہے، اور یہ بھی دکھایا ہے کہ اگر کوئی اس جاگیردارانہ نظام کے خلاف اٹھے، آواز بلند کرے، تو یا تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے یا اس کو اس شہر سے اور گاؤں سے ہی نکال باہر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس تمام صورتحال کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شوکت صدیقی کا یہ ناول دراصل ان انسانوں کے حق میں ایک توانا اور بلند آواز ہے جن پر زمیندار، جاگیردار، وڈیرے جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں۔ اور شوکت صدیقی نے اس تمام تلخ صورتحال کی عکاسی بڑی حقیقی انداز میں اور سچے انداز میں کی ہے کہ پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جنوبی پنجاب میں کس طرح کی زندگی جو ہے وہ جاری ہے، کس طرح لوگوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، کس طرح ان کا معاشی، سیاسی، جنسی استحصال کیا جاتا ہے۔ شکریہ۔